الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو بعافیت و سلامتی کے ساتھ اور اس مہلک مرض سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں جو حدیث کا ٹکڑا لے کر کے آیا ہوا ہوں، پیش خدمت ہے۔ اس کا مقصد آج کل کے نوجوانوں کے تعلق سے ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی تہذیب اور ایک نئے تمدن کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں جھجک پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کون سے وائرس کو لے کر کے ہم اور آپ اس کو جھیل بھی رہے ہیں، لیکن اس کے دلوں کے اوپر ذرہ برابر بھی اس چیز کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھے خاصے تندرست ہوتے ہوئے، اچھی خاصی صحت ہوتے ہوئے، اور جس کو اپنی زمانوں میں یوں کہا جائے ہٹے کٹھے ہوتے ہوئے بھی وہ محنت اور مزدوری سے کتراتے ہیں، دستے دراز ہوتے ہیں، مسجدوں کے پاس میں، گلیوں کے پاس میں، چوراہوں کے پاس میں ادھر ادھر عجیب و غریب بھیس بنا کر کے، مختلف شکلوں کو بنا کر کے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور بھیک مانگنے کے باوجود بھی مختلف بہانے کرنے کے باوجود بھی مختلف طریقے سے بہانے بھی بناتے ہیں، یاری بھی کرتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں، اور مکر و فریب کے اندر لوگوں کو پھنسا کر کے ایک اچھی خاصی رقم بھی ایٹتے ہیں۔ کہیں ماں کی طبیعت خراب ہے تو کہیں بہن کی شادی ہے تو کہیں بیوی کی طبیعت خراب ہے، یہ سارے بہانے کرتے ہوئے، پیسہ اچھا خاصا وصول کرتے ہوئے، لیکن وہ اپنے بیوی اور بال بچوں کے اندر جا کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں اگر ان پیسوں کا استعمال کر لے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو اگر بہانہ کم سے کم غلط بھی تھا تو بیوی اور بال بچوں کے اندر کم سے کم راحت اور سکون والی زندگی تو گزارا اس نے، لیکن وہ بھی نہیں، کہیں شرابوں کے اڈوں پر ہے تو کہیں جوؤں کے اڈوں پر ہے، اور مختلف طریقے سے اپنی زندگی بھی اور گھر والوں کی زندگی کو بھی خراب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی اور بال بچوں پر خرچہ کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اچھی خاصی رقم کماتے بھی ہیں، اللہ نے صلاحیت بھی دی، طاقت بھی دیا، اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن آج بہت ہی افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کا پیسہ سے بچے اور جو ان کے محروم ہیں، آج ان کی بیوی محروم ہے۔ کیوں؟ آخر کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا اس چیز کے لیے؟ کیا ابھی آپ نے فکر کیا اس چیز کے بارے میں؟ آپ اپنا پیسہ
جوؤں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ شرابوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو ذرا برابر بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت کو آپ نے ادا کیا، اس کے نان نفقہ اور اس کی سکونہ کی صلاحیت آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، اور اس کے ساتھ میں اللہ جو ہے نا مذاق کر کے پیسے کو کہیں بھیجا غلط استعمال کر کے خود اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور بچوں کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی اخلاقی اور اس کی نجی زندگی کے ساتھ میں آپ ایک کھلا مذاق کر رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ہم اور آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے، سید الانبیاء والمرسلین نے، سید الخاتم الانبیاء والمرسلین نے، سید صفی المذنبین نے، دونوں جہاں کے رحمتون للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے اور آپ نے کیا وضاحت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مفلس اور غریب انصار میں سے ایک شخص آیا، اور حدیث کا مفہوم یہی ہے، یہ حدیث ہم نے سنن ابی داؤد سے لی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں انہوں نے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ایک کمبل ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور جس کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو ایک کمبل ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور کچھ بچا بھی لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی بھی پیتے ہیں، باقی میرے گھروں میں کچھ نہیں ہے، بس اللہ اور اس کا رسول ہی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اور ایسے جملے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ کافی ہوگا۔ غور کیجیے، اتنا بڑا جملہ ہے، اور ایمان کی علامت دیکھیے، صحابہ کے جذبہ کو دیکھیے، ان کی اولو العزمیت کو دیکھیے، ان کے پائے استقامت کو دیکھیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی اپنے گھر گئے اور وہ دونوں سامان کو لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان اس کی آواز لگائی، جس کو نیلامی بولتے ہیں۔ صاحب کتاب نے بھی نیلامی ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کو لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے 1 درہم میں لے سکتے ہیں، صرف فقط 1 درہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے اور کوئی شخص جو اسے 2 درہم میں لے؟ آپ نے 3 دفعہ آواز دی۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے 2 درہم میں اس کو لے لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم ان سے لیا، اور لینے کے بعد میں وہ صحابی کو دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ 1 درہم سے تم اپنے بیوی اور بال بچے کی جا کر حفاظت کرو۔ حدیث کا جو اصلی مفہوم ہے یہ یہیں پر ہے میرے لیے، میرا مضمون اسی حدیث کے اسی ٹکڑے پر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درہم کو دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ
تم بازار جاؤ اور آلات لے کر کے آؤ، وہ آلات جس سے لکڑیوں کے کاٹنے کا ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر لکڑیوں کو پیوست کیا، اور کرنے کے بعد میں فرمایا کہ اب تم جنگل جاؤ اور محنت کرو اور مزدوری کرو، اور 15 دن تک نظر نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ 15 دن تک نظر نہیں آیا۔ محنت کرو، مزدوری کرو، اور اپنے بیوی اور بال بچے کے درمیان میں اچھی زندگی گزارنے کی صلاحیت اور طاقت اور لیاقت رکھو۔ چنانچہ وہ صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکموں کے ساتھ ان کو ودا کیا، جدا کیا۔ چنانچہ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اب حدیث کے اس ایک ٹکڑے کے اوپر جائیے آپ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم تم لو اور اپنے بیوی بال بچوں کے پاس میں جاؤ اور اس کو دو تاکہ وہ کھائے اور پیے، یعنی ان کی زندگی اچھی ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنا بہترین، کتنا اچھا اور کتنا سلیقے سے اپنے صحابی کو سمجھاتے ہوئے بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے اور بچوں کی کفالت کرنے کی باتوں کو واضح فرمایا۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے پیسے کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنے روپیوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ کبھی نہیں سمجھا؟ کبھی آپ نے رات کی تنہائیوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ آپ کبھی ہوٹلوں میں جا کر کے کھا لیجئے، وہ زندگی ہے؟ کبھی آپ روڈوں میں جا کر کے جو ہے پی لیجئے، وہ زندگی ہے؟ کبھی بہترین ہوٹلوں کے اندر جو ہے نا آپ عیش و عشرت کے ساتھ میں اچھی غذاؤں کا استعمال کیجئے، وہ زندگی ہے؟ اور آپ کے گھروں کے اندر جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کے ماں ہیں یا آپ کے باپ ہیں یا آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان غذاؤں سے محروم رہیں اور آپ لوگوں کے سامنے میں یہ دکھلانے کی کوشش کریں کہ ہم بہت اعلیٰ آدمی ہیں، بہت اونچی اڑان اور پرواز کے ہم مالک ہیں، اور ہمارے پاس میں یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ لیاقت ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم جناب محمد مشتاق صاحب ایک جملہ ہم لوگوں کو بچپن میں یہ بتاتے تھے کہ یاد رکھنا، انسان بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے بیوی اور بال بچوں کے درمیان اور اپنی اخلاقی زندگی کے اندر گھر سے بڑا ہو، ماں کی دعاؤں سے بڑا ہو، اور ماں باپ کی خدمت کر کر کے ان کے دعاؤں کو لے کر کے بڑا ہو، بچوں پر اس کی کفالت کر کر کے بڑا ہو۔ دوسروں کے نزدیک بڑا بننے سے انسان بڑا تو کہلائے گا، لیکن گھر کے اندر جو ہے نا انسان جو ہے نہیں، اگر بڑا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی تربیت اچھی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ میں صحیح معاملات اس کے ساتھ میں نہیں ہیں، تو وہ کتنوں ہی بڑا بننے کی کوشش کر لے، لیکن وہ بڑا زندگی میں کبھی نہیں بن سکتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی زندگی کا بھی، اخلاقی زندگی کا بھی، اور محنت کر کر کے کمانے کا بھی، اور محنت کی کمائی کے اندر ہمیں آر محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں آر محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنگل کیسے جائیں، لکڑی کیسے کاٹیں، ہم بڑھئی کا کام کیسے کریں، ہم درزی کا کام کیسے کریں، ہم
دوسرے کاموں کو کیسے انجام دیں۔ ارے بھائی آپ چوری تو نہیں کر رہے ہو، آپ محنت کر رہے ہو، خون اور پسینے کی کمائی آپ کرنے کی توفیق کا کام آپ کر رہے ہو، تو اس میں شرم آپ کو محسوس کیسے کرنی ہے؟ بس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حلال رزقوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کے ساتھ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اچھے ماحول کے اندر اور اچھی صحت کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔